بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 228 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائے خاص کا خصوصی لحاظ۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعناه يقول اعوذ بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستاخر 3 مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ بس جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا نماز میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 مرتبہ کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا میں اللہ کی لعنت کامل کے ذریعے تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن وہ 3 مرتبہ پیچھے نہ ہٹا، تو پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کے وقت یہاں بندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ اس حدیث میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری بات، پھر فرمایا میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں۔ تیسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی بات، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ پانچویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے۔ چھٹی بات، سرکار نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا میں اللہ کی لعنت کامل کے ذریعے سے تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن وہ 3 مرتبہ پیچھے نہ ہٹا۔ ساتویں بات، تو پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ 8ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کے وقت یہاں بندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور ہم مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلقہ احادیث بیان کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعوذ باللہ منک، یعنی میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مرتبہ فرمایا العنک بلعنۃ اللہ، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت سے لعنت کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگی، وہ پیچھے نہ ہٹا،
میں نے اس پر 3 مرتبہ لعنت بھیجی، وہ باز نہ آیا، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا گویا اسے پکڑ رہے ہوں، پھر ارشاد فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ہوتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شیطان کبھی بھی انسان کو گمراہ کرنے سے یا نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معصوم و محفوظ نبی کو بھی نماز جیسے عظیم موقع پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا پناہ مانگنا اور لعنت بھیجنا شیطان پر اور پھر گرد کی نیت سے ظاہر کرنا یہ بتاتا ہے کہ نبیوں کو بھی عملی طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور اسباب اس سے استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اس واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ وفاداری اور ادب و اصول پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شیطان کو مسجد میں باندھ دیتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا نہ کیا۔ اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ روحانی خطرات سے محفوظ مسلسل چوکنا رہنا چاہیے اور شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ سب سے مضبوط ہتھیار۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نہ صرف ظاہری عبادات بلکہ باطنی حفاظت اور شیطان سے لڑنے کے عادات بھی سکھاتی ہیں۔ یہ واقعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور شیطان کی کمزوری کا عملی اظہار بھی ہے، جو مومن کے لیے تسلی اور ہدایت کا باعث ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا نہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ خاص دعا کیا تھی؟ وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دعا میں ایسی خاص بادشاہت مانگی تھی کہ ملک لا ينبغي کہ من بعدی، کہ ان کے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان پر بادشاہت کرتے اور اس کو کسی ستون سے باندھ دیتے اور مدینے کے بچے تماشا دیکھتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلیمان علیہ السلام کا احترام ملحوظ رکھا اور ان سے اپنی وفاداری کا ثبوت بھی پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔